وہ کیا معاملہ ہے پاکستان کا جس کو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے؟ وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا، یہ ایک ناسور ہے۔ یہ معاملہ ہے پاکستان کا بجلی اور گیس سیکٹر جسے انرجی سیکٹر کہتے ہیں۔ پاکستان کے انرجی سیکٹر کی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اس سے منسلکہ گردشی قرضوں کی تعداد اب اس غریب ملک میں 2200 ارب روپے ہو چکی ہے۔ 14 سال میں اس انرجی سیکٹر سے منسلک حکومتی مدد یعنی کہ سبسڈی کی رقم 3300 ارب روپے ہے، اور یہ رقم کیونکہ حکومت کے خزانے میں نہیں ہوتی، یہ قرضہ لے کے سبسڈی دی جاتی ہے جس پہ صرف سود اب 2500 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ٹوٹل معاملہ یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 1000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے۔ پاکستان کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ اسی عذاب کی وجہ سے پاکستان کو روزانہ 1 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال آ گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو وراثت میں یہ مسائل ملے تھے، لیکن 2 سال میں اصلاح کتنی کی ہے تو وہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالکل نہیں کی، اور اس دوران گردشی قرضے تیزی سے بڑھتے رہے، تباہی کی تصویر پھیلتی چلی گئی، اور اس 2 سالوں میں بھی تباہی میں اضافہ ہوا ہے، اور شاید 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تباہی ایسی ہے جو پاکستان کے ایگزسٹنس کے لیے، پاکستان کی معاشی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس حکومت کے دوران نہ اصلاحات کا کوئی سالڈ عمل دیکھنے میں آیا، نہ اصلاحات حقیقی اصلاحات دیکھنے میں آئیں۔ اسی طرح سے اس گیس بجلی سیکٹر کے نقصانات جاری ہیں، اسی طرح سے لائن لاسز جاری ہیں، اسی طرح سے جیسے کہ پچھلے 10 سال سے جاری تھی، ڈسکوز جینکوز پر بیوروکریسی کا قبضہ ہے، نجی سیکٹر کو اس کے قریب نہیں لایا گیا ہے۔ وہی پرانی روش، وہی پرانی روایات، وہی پرانا انداز، اور اسی انداز سے رس رہا ہے پاکستان کا خون انرجی سیکٹر کے ذریعے۔ کیپیسٹی پیمنٹس پہ پیسے لٹ رہے ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ ابھی تک کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے سر پہ بوجھ ہو چکا ہے 1000 ارب سے زیادہ کا، معاف کیجیے گا 10,000 ارب سے زیادہ کا یہ ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان مسلسل اس کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر اس ٹیم کے خلاف جس نے 2 سال میں ان کو اور قوم کو اس حوالے سے 1 انچ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہیں، جو ناقابل فہم ہے۔ یا تو یہ کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا، یا وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کے دوسرے سال میں یہ نہ کہتے۔ پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کے اوپر عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ پاور سیکٹر کا جو سارا قرضہ، یہ جو سارے کانٹریکٹ، یہ سارے ہمارے سے پہلے کیا، انہیرٹ کیا یہ ہمیں ملا پچھلی 10 سالوں کے اندر۔ اب اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹنکرنگ وتھ دا سسٹم نہیں ہو سکتا، چھوٹے چھوٹے چینجز ہی، اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے۔ تو میں آج یہاں آپ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے۔ جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر، جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے، وہ ریزسٹ کرے گا۔ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے، یہ پاکستان کی یہ ناگزیر ہو چکی ہیں، یہ ہمارے لیے اب آپشن نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں، اور ریفارم کریں گے دوسرے سال میں کہہ رہے ہیں۔ اب ایک دن کی بھی تساہل وہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ قوم جو ہے اس کے متحمل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا یہ معاملہ۔ وزیر اعظم یقیناً سیاستدان ہے، لیکن پاکستان کے ٹیکنوکریٹ مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ بنا لگی لپٹی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ ایک اور جو بڑا ایک ایریا ہے جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے، وہ اس ملک کا الیکٹریسٹی سیکٹر ہے، اور مسلسل اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ایز اے کنٹری ناکام رہے ہیں۔ اس کا جو سمپٹم ہے، جو مینیفیسٹیشن ہے، جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، وہ سرکولر ڈیٹ ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ نہیں حل ہوا ہے، یہ عذاب ہے، یہ ملک کو لے ڈوبے گا۔ وہ جہاں پہ کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے۔
ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر کی، جسے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے عذاب ہے۔ اس وقت ملک میں ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی بن رہی ہے، جبکہ 70% بجلی کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ پہلے تو پیداوار کے مطابق بجلی کی تقسیم اور ترسیل کا نظام نہیں ہے، پھر کافی بجلی چوری اور لائن لاسز کی نظر ہو جاتی ہے، یا پھر حکومتی سبسڈی کے نام پر پسماندہ علاقوں یا قبائلی علاقہ جات میں مفت تقسیم کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں 10 ڈسکوز کے 37% تک لائن لاسز ہیں۔ جون 2018 کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق انرجی سیکٹر کے گردشی قرضوں کا 44% حصہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بلوں کی عدم وصولی کی وجہ سے جمع ہوا ہے۔ بجلی کی ان تقسیم کار کمپنیوں پر 834 ارب روپے کے واجبات ہیں، جن میں 87% حصہ پشاور کی پیسکو، کوئٹہ کی کیسکو، حیدرآباد کی ہیسکو اور سکھر کی سیپکو پر واجب الادا ہیں۔ کے الیکٹرک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی کے شعبوں کا اوسطاً ٹیکنیکل اینڈ کمرشل نقصان 29.7% تک بڑھ گیا ہے، جو اس خطے کے دیگر ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ نقصانات سری لنکا میں 10%، ترکی میں 14%، بنگلہ دیش میں 21% اور بھارت میں 23% ہیں۔ ریسرچ رپورٹس کے مطابق بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات میں کمی اور بلوں کی بروقت ریکوری سے سالانہ 1 ارب 70 کروڑ ڈالر یعنی تقریباً 300 ارب روپے سالانہ کی بچت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 15 سال میں بجلی کی پیداواری لاگت میں 148% اضافہ ہوا۔ حکومت کو اس سال 1045 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہوگی، جس میں 528 ارب روپے سرکاری آئی پی پیز، 191 ارب روپے سی پیک کے توانائی منصوبوں اور 134 ارب روپے 1994 اور 2002 کے معاہدوں والے نجی آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنا ہوگی۔ پاور ڈویژن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں یا ان کے سامنے ہو کیا رہا ہے، ان کی مینجمنٹ بہت ویک ہے۔ ایشو سارا کا سارا جو ہے وہ پاور سیکٹر کی گورننس کا ہے، اسے ہم خود سسٹین کر رہے ہیں۔ جو روگ اینٹیز ہیں وہ ایٹ ول اپنا کام دکھا رہی ہیں۔ لاسز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے خود ریگولیٹر سے جو ہیں وہ بڑھوا لیے ہیں۔ سرکولر ڈیٹ یہ بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ لیک آف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، آپ کی کیپیسٹی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈیمانڈ ہے نہیں۔ یا تو آپ اپنا انڈکشن کم کریں یا کنزمپشن بڑھائیں۔ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ حکومت کو K3 اور K4 کے سرکاری نیوکلیئر پاور پلانٹس کو سالانہ 125 ارب روپے تک کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی انرجی ٹیم کی قیادت ہے عمر ایوب کے پاس، ان کی معاونت کرتے ہیں ندیم بابر، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ٹیم ناکام ہو گئی ہے، فیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کو ان کی سربراہی میں پاکستان کے پاور سیکٹر کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اسی لیے وزیر اعظم کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں یہ پاکستان کو لے ڈوب رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس صورتحال کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، یقیناً اس وقت راست کارروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب ہمارے اس پروگرام میں مسلسل شریک ہوتے رہے ہیں، ان مسائل کے حوالے سے ہم ان سے مسلسل پوچھتے رہے ہیں، اور مسلسل ان کا ایک ہی جواب رہا ہے، بس اب کچھ دنوں میں ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب کچھ دنوں میں ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب کچھ دنوں میں ٹھیک ہو رہا ہے۔ ٹھیک نہیں ہوا، پاکستان کی چولیں ہل گئی۔ سرکولر ڈیٹ کی شرح الحمدللہ ہم لوگ اس پہ قابو پا رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 31 دسمبر 2020 تک اس کو تقریباً ہم لوگ ختم کر دیں، زیرو پہ آ جائیں۔ الحمدللہ یہ ہماری کمپنیز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرنی شروع کر رہی ہیں۔ پاور پرچیز اگریمنٹس جو ہیں وہ سابقہ حکومت نے وہ 10 سال میں کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے پیمنٹس کا۔ اس چیز کو بھی ابھی ہم لوگ نئے پاور پرچیز اگریمنٹس پہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اور جو پرانے تھے ان کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتر خبر ہوگی آپ کے پاس اور قوم کے پاس، بہتری کریں گے رب العزت۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی اور ہماری کمیٹی کی آن گوئنگ ہے، وہ آئی پی پیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی کے اوپر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کامران خان صاحب، یہ نیگوسیشن پروسیس اسی کی طرف ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اور ڈیپ روٹڈ ریفارمز ہم لوگ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ انرجی سیکٹر کو بہتر سے بہتر تک لے کے جانا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس، ہم لوگ اس میں بہتری لا رہے ہیں کہ عوام پہ یہ بوجھ نہ ہو، اور یہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، آپ نے بلایا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور کل وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ عذاب جاری ہے، اور اب مجھے بہت بڑی کارروائی کرنی ہوگی، بہت بڑا ایکشن کرنا ہوگا، نہ جانے وہ کب ہوگا، اور یہ اچھے دن کبھی نہیں آئے۔ جو عمر ایوب صاحب مسلسل ہمیں اس پروگرام کے ذریعے جس کی
اطلاع دیتے رہے، مگر یہ ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کے پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر کی تباہ کن صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مستند پینل تشکیل دیا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محترم ڈاکٹر فیاض چودھری، ایکس ایم ڈی ہیں NTDC کے، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی، اور لمس میں ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف انرجی کے، پاکستان کے انرجی ایکسپرٹ ہیں انڈسپیوٹڈ، اور ہمارے ساتھ ہیں محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، عمران خان وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے، حفیظ شیخ کہتے ہیں یہ لے ڈوبے گا، دوسرے ماہرین کہتے ہیں یہ ناسور ہے۔ یہ 2 سال جو ہم 10 سال یا اس سے 12 سال پہلے اس سے جو چل رہا تھا، لیکن ہم اگر 2 سال پہ صرف فوکس کریں جو کہ عمران خان کی حکومت کے تھے، اس دوران ہم منتظر رہے کہ اس میں کچھ بہتری آئے، مگر اس میں یہ صحیح ہے نا کہ تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پاور سیکٹر آج سے نہیں بہت سالوں سے مشکل حالات میں ہے۔ پہلے ہم نے اس سیکٹر میں پروفیشنل کام کبھی بھی نہیں کیا، پچھلے کم از کم 20 سال سے تو نہیں کیا، کیونکہ پہلے ہم ڈیفیسٹ میں چلے گئے، پھر اب ہم سرپلس میں چلے گئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کوئی اپنا طریقہ بدلا اس کو ٹھیک کرنے کا؟ وہ تو نہیں بدلا۔ یہ باتیں کہ یہ پاور سیکٹر میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، کتنی مشکل ہوگی، آپ کو 25 مئی ڈان کی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو 24 کو ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ایٹ دیٹ ٹائم۔ سبھی لوگ شامل تھے ساری ڈسکورس سے، تو میں نے کچھ وہاں سٹیٹمنٹس دی تھیں جو نیچرلی اس وقت کی حکومت کے مطابق وہ شاید بھلی نہ لگی ہوں، لیکن وارننگ سگنلز یہ آپ پی ایم ایل اے حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں۔ 24 مئی کو ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بتایا گیا، 25 کو اخبار میں وہ سب باتیں آئیں، اور یہ سب چیزیں اس وقت بھی واضح کر دی گئی تھی کہ یہ آپ مشکل میں آئیں گے۔ لیکن جو وارننگ سگنل دیا جاتا ہے وہ ایک پروفیشنل جب دیتا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ یا اس وقت کی جو بھی بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اس کو شاید اپنے خلاف ایک سٹیٹمنٹ سمجھتی ہے، اور یہی ہمارا المیہ رہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا۔ بالکل، یہ آپ نے پس منظر دے دیا، یہ بیک گراؤنڈ دے دیا۔ اب ایک ایک دن قیمتی ہے، ہر روز اس میں ہمیں اربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ فوری طور پہ یہ بلیڈنگ روکنی ہوگی نا، کیونکہ 2 سال تو اس حکومت کے بھی ضائع ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بہت غلط ضائع ہوا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 5-4 مہینے میں ایک پراپر ٹیم تشکیل دی جاتی اور اس کو پراپر پرفارمنس انڈیسز کے مطابق ان کو ٹارگٹ دیے جاتے کہ آپ نے ہمیں یہ سفارشات دینی ہے، آپ کا کون سا قدم، کون سی پالیسی کتنا ہمارا سرکولر ڈیٹ کم کرے گی، اور اس پہ اگر وہ 6 مہینے میں ڈیلیور نہیں کرتے تو وہ ٹیم کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہم صرف اچھی باتیں کرنے کے قائل ہیں، جو وارننگ صحیح بات ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ سفارشات، یہ میں اپنے طور پہ لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے اعتبار سے بھی یا ایز این انڈیویجول میں یہ اس کیپیسٹی میں یہ دیتا رہا ہوں کہ بھی آپ اب جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا جو پیریڈ ہے وہ اس کو 10 سال جو ہم نے اپ فرنٹ ٹیرف کے تحت ہمیں دینا ہوتا ہے اس کو سٹیگر کر دیں، اس کو 15 سال لے جائیں، 20 سال لے جائیں۔ بہت سارے پاور پلانٹ تو گورنمنٹ کے اپنے ہیں، جو ہمارے RLNG کے پنجاب میں یا فیڈرل کے ہیں یا آپ کے پلانٹ جو نیوکلیر کے ہیں، تو 2-1 روپے کا تو وہیں سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، 2 سے 3 روپے کا آپ کے ٹیرف میں۔ اور جو چیزیں ہیں کہ آپ نے جو 10 ہماری ڈسکوز ہیں وہاں جو گورننس کے ایشوز ہیں، جب آپ سینٹرلی اس کو ایک جگہ سے کنٹرول کریں گے، آپ نے وہ کنٹرول کا طریقہ نہیں بدلا۔ ابھی بھی یہ منسٹری آف انرجی بن گئی ہے، سارا ریموٹ کنٹرول، تو کیسے تبدیل ہوگا یہ کام
जब तक आपने اور unnecessary वो board of ڈاکٹر directors صاحب اتنی جیسے آپ نے ڈسکوز کی بات کی کہ وہ وہیں سے منسٹری آف پیٹرولیم منسٹری آف یہ جو انرجی ہے یہ وہیں سے اس کو چلا رہی ہے. 2 سال میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے بورڈ نہیں بدلا, اس کے نئے ڈائریکٹرز اس میں انٹروڈیوس نہیں کرے, باقی تو کیا کریں گے. محمد سہیل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب عمران خان اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ معاشی بقا کا سوال ہے, آخر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نمبرز اس کی گواہی دے رہے ہیں نا, اس پہ ایک دن کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرنی چاہیے. کامران بھائی شاید نمبر جتنا وہ عذاب تباہی کی بات کر رہے ہیں نمبر اس سے زیادہ خطرناک ہیں. آج سے 7-8 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے تو پاکستان کی جی ڈی پی 3% مزید بڑھ سکتی ہے جتنا پوٹینشیل ہے. اب سلسلہ الٹا ہو گیا ہے. اب بجلی ہونے کے باوجود ایسے حالات ہو گئے ہیں اس انرجی کرائسس کی وجہ سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ 2% کے قریب جو جی ڈی پی کم ہو رہی ہے اس میں یہ مس مینجمنٹ کا انرجی سیکٹر کا رول ہے. اور جس طرح آپ کو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کرنے کی وجہ سے صرف مہینے کے 20 ارب روپے تو سرکولر ڈیٹ پہ یہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. اب یہ ایک ایسا عذاب ہے جس میں کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عذاب ہے. تو یہ ان ایکشن جو ہے انرجی منسٹری کا, اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا نہیں. اس لیے میرے خیال میں ایک وار فوٹنگ پر اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جو آئی پی پی کی رپورٹ بنائی گئی ہے اس کے تناظر میں میرے خیال میں میکسیمم یہ 3 سے 6 مہینے میں آئی پی پی کے مسئلے مسائل کو بشمول 2000 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میرے دوست نے بھی بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ جو ڈسکوز ہیں اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا 10-15 سال پہلے جو کہ الیکٹرک کی حالت تھی ابھی حالت ہے. تو یہ 2 اقدامات اگر ہم نہیں کریں گے تو جتنی بھی پرائم منسٹر اور حفیظ شیخ صاحب محنت کر لیں جی ڈی پی گروتھ آپ کی نہیں بڑھ سکتی. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم فوکس بار بار تو آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر چوہدری صاحب, لیکن 70% تو یہ پاور جنریشن پاور سیکٹر تو حکومت کا اپنا ہے. حکومت اپنے سیکٹر میں اپنے جس پر اس کی گرفت ہے, جو اس کی اتھارٹی میں کام کرتا ہے, اس کی تباہی تو شاید پرائیویٹ جو پاور سیکٹر ہے اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے جو جتنے بھی نئے پلانٹ لگائے ہیں یا جب بھی ہم نیوکلیر لگا رہے ہیں ہم نے ان کا جو آئی پی پی موڈ میں اس کو جا کے لگایا. حکومت کا اپنا یہ پبلک سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں جو کہ آئی پی پی موڈ میں لگے ہیں. تو یہ 17% جو آئی آر آر ہے یا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے یہ گورنمنٹ خود اپنا انکم بڑھانے کے لیے اور یہ کسٹمر پہ امپیکٹ, ہم یہاں سے اپنے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے. ہم جب کسی اور کو کہہ رہے ہیں, بزنس مین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ریٹ کم کریں, تو ہم اپنے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے. ہم اس کا 10% کر دیں یا اپنے جو ہماری 10 سال کا اپ فرنٹ جو ہم نے اس کی ڈیٹ سروسنگ پیریڈ ہے ہم اسی کو بڑھا کے 15 یا 20 کر دیں تاکہ ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے. اچھا, وہ جو ڈسکو ایک پورشن ہے, اگین ہم نے 2 چیزوں کو جہاں سور پوائنٹس ہے, ہم آئی پی پی کو زیادہ اچھال دیتے ہیں اور ڈسکوز کو زیادہ اچھال دیتے ہیں. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ٹیم کا نہ ہونا ہے. دوسرا مسئلہ, جب وہ صحیح ٹیم نہیں ہوتی تو اس کی پرائرٹی ٹھیک نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کبھی ڈسکو کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کبھی آئی پی پی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جو اصل مسائل ہیں وہ پلاننگ کے لیول پہ غلطی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی 2017 کی بات کی, وہ پلاننگ کے لیول پہ ایک غلطی ہوئی, اس کو بلڈوز کیا گیا, 95 ارب روپیہ 1 سال کا نقصان ہے اس پلانٹ کا جو نہیں لگنا چاہیے تھا. اب ہم کہیں گے سرکولر ڈیٹ میں چلا جائے گا یہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے ٹیم کو درست کرنا ہے اور اس کے آپ کہہ لیں کہ ایک بورڈ بنا دیں, ٹیم کی 10 منسٹرز بیٹھ جائیں. ٹیم کی نااہلی تو آیا ہے ڈاکٹر صاحب, ٹیم کی نااہلی تو آیا ہے, نہ جانے کب پرائم منسٹر ایکشن لیں گے. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ پاکستان میں اب سے پہلے چند سال پہلے تک تو مسئلہ رہا ہے بجلی کی قلت, اب پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ کتنے افسوس اور کیا المیہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی کثرت یہ ہمیں اب کھا رہی ہے.
देखिए कामरान साहब, ये पाकिस्तान में नहीं, कई मुल्कों में ये मिस प्लानिंग हो जाती है। बल्कि आपको याद होगा 1990 की दिहाई में भी यही हुआ था कि जब हपको और कैपको और दूसरे IPPs आए थे, तो 98-99 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो भी यही था कि हमारी प्लानिंग आउट हो गई थी, तो डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज्यादा हो गई थी। तो देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरे फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी अप एंड डाउन होती है, तो इस तरह का मिसमैच जरूर आएगा। क्योंकि 40% जो बिजली की पैदावार बढ़ाई गई है वो उस असम्पशन के साथ बढ़ाई गई थी कि हम 5% की GDP से बढ़ेंगे, बट चूंकि हमारी GDP बिल्कुल 1% के करीब हो गई, तो ये 3-4 साल आपने बिल्कुल सही कहा हमारे लिए ओवर सप्लाई है। मगर अभी इशू ओवर सप्लाई के साथ साथ कामरान भाई ये इनएफिशिएंसी का है। 40% T&D लॉसेस और कलेक्शन में हम जा रहे हैं। जो 18 रुपए आपसे चार्ज हो रहे हैं, हमसे चार्ज हो रहे हैं, उसका 35 से 40% इनएफिशिएंसीज है। इसका हमारी ओवर सप्लाई से क्या ताल्लुक, इसका IPPs के मुआहदों से क्या ताल्लुक है? ये तो हमारे इंटरनल मसला है। और जिस तरह जो हैंडल किया जा रहा है चीज़ों को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं कर, अगर ये पहले दिन प्रिंट करके पैसा सर्कुलर डेट रिजॉल्व कर देते, IMF भी आपके साथ था, एक साल फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता, तो आज 2 साल में जो 2000 अरब पे सालाना 10 से 12% इंटरेस्ट है वो 500 अरब रुपए बनता है। तो वो 500 अरब रुपए तो बन जाता है। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है, IMF से एक नया एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें हुकूमत चाहे तो एक परमिशन लेके वन टाइम या तो मनी प्रिंटिंग कर सकती है या वन टाइम अपना पब्लिक डेट बढ़ाकर ये मसले को हर दफा के लिए रिजॉल्व कर दे सकती है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा मसला इनएफिशिएंसीज का है रादर देन ओवर सप्लाई का। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। डॉक्टर फैज चौधरी, जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे।